حیدرآباد کے پرانے شہر کے بالاپور پولیس اسٹیشن حدود میں واقع شاہین نگر وادی سولنہین علاقے میں اتوار کی رات دیر گئے ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا جس نے پورے علاقے کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق 22 سالہ نوجوان نصیر عرف نبو کو نامعلوم افراد نے وحشیانہ انداز میں حملہ کر کے قتل کر دیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ واقعہ مبینہ طور پر ذاتی رنجش یا پرانی دشمنی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، تاہم اصل حقائق تفتیش کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔ واقعے کے فوراً بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا اور بڑی تعداد میں مقامی لوگ موقع پر جمع ہو گئے۔ اچانک پیش آنے والے اس خونریز واقعے نے شہریوں میں خوف و ہراس و بے چینی پیدا کر دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا، جبکہ نامعلوم ملزمین کی تلاش کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دے کر چھاپے مار کارروائی جاری ہے۔ کردوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ٹرمپ کا تہلکہ خیز دعویٰ۔ ایران جنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا انکشاف۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر اپنے بیانات کے باعث خبروں میں آ گئے ہیں۔ وہ مسلسل سوشل میڈیا پر مختلف سیاسی تبصرے کر رہے ہیں۔ تازہ بیان میں انہوں نے ایران کی کرد آبادی کے حوالے سے بات کی، جو ایران کی مجموعی آبادی کا تقریباً 10% بتائی جاتی ہے، اور ان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے امریکہ کو مایوس کیا۔ ذرائع کے مطابق ایران میں حالیہ جنگ اور کشیدگی کے سے قبل کئی ہفتوں تک حکومت مخالف مظاہرے جاری رہے تھے، جن کے دوران مبینہ طور پر امریکہ نے خفیہ طور پر ہتھیار بھیجنے کی کوشش کی تھی تاکہ احتجاج کرنے والوں تک پہنچائے جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق ان ہتھیاروں کو کرد گروہوں کے ذریعے مظاہرین تک پہنچانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ ٹرمپ نے ایک امریکی میڈیا ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے بڑی تعداد میں ہتھیار اس مقصد کے لیے بھیجے کہ انہیں کردوں کے ذریعے مظاہرین تک پہنچایا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہتھیار مظاہرین تک پہنچانے کے بجائے انہی کے پاس رکھ لیے گئے ہیں۔ انہوں نے صورتحال پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ دسمبر میں ایران میں معاشی بحران کے باعث بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، جن کا مقصد مبینہ طور پر حکومت کی تبدیلی بھی بتایا جاتا ہے۔ اسی دوران کرد گروہ میں ایران میں طویل عرصے سے حکومتی پالیسیوں کے خلاف سرگرم رہے ہیں اور انہیں عسکری مہارت کے لیے جانا جاتا ہے۔ فیس بک پر ایک خاتون کے نام سے دوستی کرنے والے نامعلوم افراد کی باتوں پر یقین کر کے ایک شخص 2.36 کروڑ روپے سے محروم ہو گیا۔ جعلی فیس بک اسٹور کے ذریعے خرید و فروخت میں بھاری منافع کا لالچ دے کر تقریباً 3.5 ماہ کے دوران اسے رقم منتقل کروائی گئی۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر سائبر کرائم پولیس نے ہفتے کے روز مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے کنڈاپور علاقے میں رہنے والے سافٹ ویئر ملازم ویر بھدراؤ کو گزشتہ سال اگست میں فیس بک پر ایک فرینڈ ریکویسٹ موصول ہوئی۔ کورا نامی خاتون نے خود کو سنگاپور کی رہنے والی اور ممبئی میں ملازمت کرنے والی بتایا۔ کچھ دن چیٹنگ کے بعد دونوں نے فون نمبر بھی آپس میں شیئر کر لیے۔ خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس وقت اپنی ماں اور سوتیلے والد کے ساتھ حیدرآباد میں مقیم ہے اور اس کے بیرون ملک خصوصاً جرمنی میں کئی دوست ہیں۔ اس نے ویر بھدر راؤ کو ایک فیس بک گروپ میں شامل کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کے دوست فیس بک اسٹور میں سرمایہ کاری کر کے بھاری منافع کما رہے ہیں اور اسے بھی ٹریڈنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ ابتدائی طور پر انکار کرنے کے بعد ویر بھدر راؤ کے جھانسے میں آ گیا، جس پر خاتون نے فیس بک اسٹور کے نام سے ایک لنک بھیجا۔ لنک نہ کھلنے پر اسے ایک APK کی فائل بھیجی گئی، جسے ڈاؤن لوڈ کرنے پر اس کے موبائل میں فیس بک جیسی ایپ نمودار ہوئی۔ بعدازاں جرمنی میں مقیم مبینہ دوست بیلا کا نمبر دے کر اس سے رہنمائی لینے کو کہا گیا۔ بیلا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ویر بھدر نے 1 ستمبر سے 12 دسمبر کے درمیان کرپٹو والیٹ کے ذریعے مجموعی طور پر 2.36 کروڑ روپے منتقل کیے۔ اگرچہ ایپ میں منافع ظاہر کیا جاتا رہا، لیکن رقم نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کئی ماہ تک کوشش کے باوجود اصل رقم اور منافع نہ ملنے پر ویر بھدراؤ کو دھوکہ دہی کا احساس ہوا اور اس نے سائبر کرائم پولیس سے رجوع کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سرکاری تعطیل کے دن امتحان کے دوران 17 سالہ طالب علم کی موت کے معاملے میں ریاستی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ یہ واقعہ شری چیتنیہ جونیئر کالج میں پیش آیا، جہاں 26 ستمبر سال 2025 کو مبینہ طور پر سرکاری تعطیل کے باوجود سلپ ٹیسٹ منعقد کیا گیا تھا۔ طالب علم کے والد کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس جواڑی شری دیوی نے حکومت اور متعلقہ حکام سے وضاحت طلب کی ہے۔ درخواست گزار نے عدالت سے 2 کروڑ روپے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کا بیٹا دل کے عارضے میں مبتلا تھا، مگر کالج انتظامیہ نے مناسب رہنمائی فراہم نہیں کی، جس کے باعث اسے گراؤنڈ فلور سے 4تھی منزل تک کئی مرتبہ آنا جانا پڑا۔ لفٹ بھی غیر فعال تھی۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شدید جسمانی تھکن کے باعث طالب علم امتحان کے دوران اپنی نشست پر ہی گر پڑا۔ کالج میں نہ تو فوری طبی امداد فراہم کرنے والا ترتیب یافتہ عملہ موجود تھا اور نہ ہی ایمبولینس کی سہولت دستیاب تھی، جس کے باعث علاج میں تاخیر ہوئی۔ بعدازاں طالب علم کو قریبی اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے بعد معائنہ اسے مردہ قرار دیا۔
چیف الیکٹورل آفیسر تلنگانہ سی سدرشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر ثانی مہم یعنی کہ SIR کے آغاز میں 1 ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ حیدرآباد اور میڈچل ملکاجگیری میں ماقبل SIR میپنگ کا کام سست رفتار ہے۔ سدرشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں اپریل کی بجائے مئی میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مشنری مغربی بنگال، تمل ناڈو اور کیرالہ کے اسمبلی انتخابات میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں مردم شماری کا کام بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں SIR مہم کے لیے ٹیچرز کی خدمات حاصل نہیں کی جا رہی، حکومت کے دیگر ملازمین کی خدمات لی جائیں گی، جبکہ دیگر ریاستوں میں مردم شماری اور SIR کا کام ٹیچرز انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں SIR کی مہم میں تاخیر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کے 99 روزہ پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا پروگرام کے تحت 6 تا 11 اپریل ریاست بھر میں ہیلتھ ویک کا اہتمام کیا جائے گا۔ 1 ہفتہ پر مشتمل پروگرام کے تحت سرکاری سطح پر بہتر طبی خدمات کے سلسلے میں عوام کو واقف کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے صحت و صفائی کے شعور بیداری مہم چلائی جائیں گی۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے اعلیٰ سطح اجلاس میں 1 ہفتہ طویل پروگراموں کا جائزہ لیا۔ 6 اپریل کو فوڈ سیفٹی فاکس ڈے منایا جائے گا، جبکہ 7 اپریل کو عالمی یوم صحت کے تحت وزیر صحت نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں کینسر کے علاج کی سہولتوں کا آغاز کریں گے۔ وزیر صحت کی جانب سے 8071 اسسٹنٹ پروفیسرز اور سول اسسٹنٹ سرجنز کو احکامات تقرر حوالے کیے جائیں گے۔ ہیراگڈا کے انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ہیلتھ میں سینٹر آف ایکسلنس عمارت کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ 8 اپریل کو ماؤں کی صحت سے متعلق شعور بیداری پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ محکمہ صحت نے 1 ہفتہ طویل پروگراموں کو خطیت دی ہے، جس کے تحت ہومیوپیتھی اور آیورویدا کے استعمال کے بارے میں بھی عوام کو واقف کروایا جائے گا۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ 1 ہفتہ طویل پروگرام کی کامیابی کے لیے ہر ضلع میں مساعی کریں۔